کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے اور یہ کہا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں ترقی عطا فرمائیے، میرے علم میں زیادتی پیدا فرما دیجئے، جتنا علم مجھے حاصل ہے اس سے زیادہ علم مجھے عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے جو اللہ جل جلالہ نے اس ذات اقدس کو سکھائی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے اولین و آخرین کا سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اس کائنات میں جو علم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ نہ کسی کو پہلے حاصل ہوا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ یہ دعا کیا کرو کہ میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ دعا جس سیاق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرمایا پہلے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بوجھ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے وقت کہ آپ سردی کے جاڑے کے سخت موسم کے اندر بھی آپ پسینہ پسین ہو جاتے تھے، اور اس بوجھ کے عالم میں وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میرے زانو پر اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ مسعود کی طرف، تو عمل کرانا بھی ضروری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ میں بھول جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی لفظ کا مفہوم اور اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ میں سمجھنے سے قاصر رہوں۔ تو ایک تو وحی کا بذات خود اتنا بوجھ، دوسری طرف یاد رکھنے کا بوجھ، تیسرے اس کو سمجھنے کا کی کوشش کا بوجھ۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ برداشت نہ فرمایا کہ میرا محبوب اتنے سارے بوجھ اٹھائے، ایک وحی کا بوجھ، پھر یاد رکھنے کا بوجھ، پھر سمجھنے کا بوجھ، اور اس بوجھ کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا کہ ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی نازل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ادھر آپ اپنے زبان سے اس کو دہراتے جاتے تھے تاکہ بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو جگہ پر قرآن میں آپ کو تسلی دی کہ چلو وحی کا جو بوجھ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ انسانوں کا عالم ہے، اور وحی ملائے اعلیٰ سے آ رہی ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے، تو اس واسطے یہ تو ایک طبعی بات ہے کہ اس کا ایک وزن ہونا چاہیے، اس کا ایک بوجھ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آپ کو بوجھ ہو رہا ہے یاد رکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا، یہ آپ بھول جائیے، اس کو یہ بوجھ نہ رکھیے، یہ ہمارا کام ہے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ یہ جو بار بار زبان اپنی حرکت دیتے رہتے ہیں، جلدی سے اس کو یاد کرنے کے لیے یہ کرنا کیجئے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں؟ آپ کو جو بوجھ ہے بلکہ دو ہی نہیں تین قسم کا ہے، ایک تو یہ اس کو یاد رکھنے کا، دوسرے یہ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، تو اس کو محفوظ رکھنا، اور تیسرے اس کے معنی سمجھ کے عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو فرمایا ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ کے سینے مبارک میں محفوظ کرنا، یاد کرانا، یہ میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر چھوڑ دیجئے اس کے کہ یاد رہے گا نہیں رہے گا، تو اس کو یاد ہم کریں گے۔ پھر بقرآن، ہمارے اوپر ہے یہ ذمہ داری کہ ہم آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائیں، وہ بھی یہ جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ رہی ہے، تو
اس کو کہ آپ اسی طرح پڑھیں، اسی طرح لوگوں کو سکھائیں، اسی طرح تعلیم دیں جس طرح وہ نازل ہو رہا ہے، جن الفاظ کے ساتھ، جس تلفظ کے ساتھ اور جس انداز میں نازل ہو رہا ہے اس کو اس طرح پہنچانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو اسی طرح پڑھوائیں گے۔ اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھیں گے یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ کے سنائے گا آپ کو، تو جس طرح اس نے پڑھا ہے اسی کا اتباع کیجئے۔ بعد میں ہم خود آپ کو دل میں ڈال دیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے، اور پھر اسی کا اتباع کیجئے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب آپ کو سمجھائیں، اس کا مضمون آپ کے دل میں محفوظ کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کریں۔ یہ ساری ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں، آپ تو بس سنتے جائیے وہی کیا نازل ہو رہی۔ یہ تسلی دی سورہ قیامہ میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کریں گے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، بس آپ تو اتنا کہہ دیا کریں ہم سے۔ کیا کہہ دیا کریں؟ کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کر لیا کرو۔ تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظے کی تقویت کے لیے اور سمجھنے کی تقویت کے لیے۔ لہذا بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، اس سے فہم بھی بڑھتی ہے، سمجھ بھی بڑھتی ہے۔ اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یہ کہو، تو یہ ناممکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو مجھ سے، اب کہ نہیں دیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو، یہ مانگو، اور جب مانگے تو نہ دے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا، حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی۔ یہ تو اس کے شان نزول سے متعلق بات تھی جو میں نے عرض کی۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اس کے مفہوم پر غور کرے آدمی تو یہ فرما رہے ہیں کہ علم میں میرے اضافہ کر۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین سے، جس کے اوپر تمام کائنات کے علوم قربان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اور بڑھاؤ میرے علم کو۔ تو معلوم ہوا کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی نہایت نہیں، جس کا کوئی انتہا نہیں۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی انسان کو حاصل ہو جائے اس پر قناعت نہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حریص لالچی ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کی۔ دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔